فحملته فانتبذت به مكانا قصيا And she conceived him, and she withdrew with him to a far place. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. And the pangs of childbirth drove her unto the trunk of the palm tree. She said, Oh, would that I had died ere this, and had become a thing of naught, forgotten. چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں. پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مریم علیہ السلام کھجور کے تنے کے پاس چلی گئیں. مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی سن چکیں اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے انہیں بحکم باری تعالی حمل ٹھہر گیا. اب تو سخت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ مسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا. اسی گھبراہٹ میں آپ تھیں، کسی سے واقعہ بیان نہیں کیا تھا. ہاں جب آپ اپنی خالہ زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگیں بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں. آپ نے فرمایا خالہ میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے تئیں اسی حالت میں پاتی ہوں. چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا، وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم علیہ السلام پر ایمان لائیں. اب سے یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتیں تو خالہ صاحبہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بھانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے. ان کے مذاہب میں یہ جائز بھی تھا. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن ہماری شریعت یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو گئی اور کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے اور اللہ کی جلالت کے شائع نشان نہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام خالہ زاد بھائی تھے. یہ دونوں خالہ زاد بھائی نہیں تھے بلکہ ماموں بھانجے تھے. دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے. یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اکثر مریم علیہ السلام سے فرماتی تھیں کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تمہارے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور مادر زاد اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چھنگا کر دیا. جمہور کا قول تو یہ ہے کہ آپ 9 مہینے تک حمل میں رہے. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 8 ماہ تک، اسی لیے 8 ماہ کے حمل کا بچہ عموماً زندہ نہیں رہتا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حمل کے ساتھ ہی بچہ ہو گیا. ممکن ہے کہ آپ نے آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا ہو کیونکہ حمل کا الگ ہونے کا اور درد ذہ کا ذکر ان آیتوں میں فا کے ساتھ ہے اور فا تعقیب کے لیے آتی ہے، لیکن تعقیب ہر چیز کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے عام انسانوں کی پیدائش کا حال سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے بصورت نطفہ رحم میں ٹھہرایا، پھر نطفے کی پھٹکی بنائی، پھر اس پھٹکی کو لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی. یہاں بھی 2 جگہ فا ہے اور ہے بھی تعقیب کے لیے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں حالتوں میں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے. قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 63 میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، یعنی کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ پانی برسنے کے بہت بعد سبزہ اگتا ہے، حالانکہ فا یہاں بھی ہے، پس تعقیب ہر چیز کی اس چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے. سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مثل عادت عورتوں کے اپنے حمل کا زمانہ پورا گزارا. مسجد میں ہی مسجد کے خادم ایک صاحب اور تھے جن کا نام یوسف نجار تھا. انہوں نے جب مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن مریم علیہ السلام کے زہد
اور اتقاء و عبادت و ریاضت، رب ترسی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا، اب تو خاموش نہ رہ سکے، ایک دن با ادب کہنے لگے کہ مریم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ مریم علیہ السلام یوسف نجار کا مطلب سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا۔ سب سے پہلے جو کھیتی اللہ تعالیٰ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بن باپ کے تھے بلکہ بن ماں کے تھے۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور مریم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب مریم صدیقہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے تو قوم نے بھپتیاں پھینکی، آواز کسنے اور باتیں بنانی شروع کر دی اور یوسف نجار جیسے صالح شخص پر یہ تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ جب درد ذہ اٹھا تو آپ ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں آ بیٹھی۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان جب آپ پہنچ چکی تھیں اس وقت بچہ ہونے کے درد لگے، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں۔ اس بستی کا نام بیت اللحم تھا۔ پہلے معراج کے واقعے کے بیان میں ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی بیت اللحم تھا، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ واللہ اعلم۔ مشہور بات بھی یہی ہے اور نصرانیوں کا تو اس پر اتفاق ہے، اور اس حدیث میں بھی ہے اگر یہ صحیح ہو۔ اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگیں کیونکہ دین کے فتنے کے وقت یہ تمنا بھی جائز ہے۔ جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا، ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص من گھڑت سمجھے گا، دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا، ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگی کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، یعنی مر گئی ہوتی، بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامنگیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی، کہ نہ کوئی یاد کرے، نہ ڈھونڈے، نہ ذکر کرے۔ حدیثوں میں موت مانگنے کی ممانعت وارد ہے۔ ہم نے ان روایتوں کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے، اور اسی طرح موت کے جواز پر دلالت کرنے والی احادیث بھی ذکر کر دیں کہ جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے اور فتنے بکثرت ہو جائیں تو ایسے وقت میں موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔